کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور آپ کو تھوڑا سا عجیب بھی لگ رہا ہوگا کہ ٹرینر یہاں پہ والدین سے کیا بات کریں گے۔ تو ساجد نام ہے میرا، اور ویسے میرا جو تعلق ہے وہ آزاد کشمیر سے ہے، اور یہاں پر میں ایک دفعہ پہلے بھی آ چکا ہوں، آج سے تقریباً 2-3 ماہ پہلے میں نے ٹیچرز کو ٹریننگ کروائی تھی، ٹھیک ہے۔ اور میرا کام یہی ہے، میں پورے پاکستان میں وزٹس کرتا ہوں اسکولس کی، بچوں کو ٹریننگ کرواتے ہیں، اسکول کے پرنسپلس کو، اور آپ کی طرح یہاں پہ والدین کو ٹریننگ کرواتے ہیں۔ اور میں بڑا ممنون ہوں، بلکہ شکر گزار ہوں اسکول کی مینجمنٹ کا، پرنسپل صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا آج آپ سے اسپیشلی ماؤں سے بات کرنے کا۔ ماؤں کا بڑا اہم، بچہ اٹھ کے چلنا پھرنا یا گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں ہو جاتا، وہ ہر وقت اپنی ماں کو دیکھتا ہے، ماں کی جھولی میں ہو تو اپنی ماں کو دیکھتا ہے۔ دنیا کے تمام بچوں کی جو مسکراہٹ ہے، یہ جو ہنسنا ہے، وہ اپنی ماں پہ جاتا ہے، کیونکہ ہر وقت ماں کو مسکراتا دیکھتا ہے۔ ماں جو بھی باتیں کرتی ہے وہ اس کو سن رہا ہوتا ہے، ماں جو جو کام کرتی ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ اس کی ماں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جو ٹیچر ہے اس کی، چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا آپ کے بچے ہیں، وہ اس کی والدہ ہے۔ اس لیے آپ پر یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ گھر میں کیا بات کرتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، وہ سارا اس کا اثر بچے کے اوپر آتا ہے۔ جب نبی نے کہہ دیا 3 دفعہ کہ زیادہ جو آپ کے اچھے اخلاق کا، اچھے رویے کا جو مستحق ہے وہ والدہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدہ کے کندھوں پہ زیادہ ذمہ داری ہے، اور جس کو جتنی زیادہ ذمہ داری دی جاتی ہے اس سے سوال بھی اتنے سخت کیے جاتے ہیں، اور ہمیں قیامت کے دن ان سوالوں کے جواب دینے ہوں گے کہ ہم نے گھر میں کیسا ماحول بنایا، کیا ہم نے گھر میں دینی تعلیم دی، بچوں کو دیندار بنایا، بچوں کو اچھے اخلاق سکھائے، بچوں کو ہم نے تمیز کرنے کے بارے میں بتایا، کیا ہم نے بچوں کو بتایا کہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں، کیا ہم نے ان کو صبر کرنے والا بنایا، کیا ہم نے ان کو نیکی کی طرف لے جانے کی کوشش کی، کیا ہم نے گھر میں کتاب کھول کے قرآن مجید پڑھا، بچوں کو پڑھایا، کیا ہم نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کروایا۔ جتنے بھی مسلمان کے جو اچھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعمال ہیں، ان کے بارے میں ان کو بتایا، یعنی ہم نے بچوں کی کیا تربیت کی۔ دیکھیں، تعلیم اور تربیت 2 چیزیں ہیں۔ تعلیم کو جو اسکول والے دیتے ہیں، ABC سکھاتے ہیں، الف ب سکھاتے ہیں، ان کی مہارتوں میں اضافہ کرتے ہیں، ان کو بول چال سکھاتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے تربیت۔ اگر انسان ڈاکٹر بن جائے لیکن وہ اگر اچھا انسان نہ ہو، بدتمیزی سے پیش آئے، بڑوں سے اخلاق سے بات نہ کرے، کسی کو سلام نہ کرے، تکبر سے بھرا ہوا ہو، تو اس ڈاکٹر کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اصل جو چیز ہے وہ تربیت ہے۔ ہم نے اس کو ایک کامیاب انسان کے ساتھ ساتھ اس کو ایک اچھا شہری بھی بنانا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ماں ہی بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اور اس کا جو گھر ہے وہ اس کی پہلی یونیورسٹی ہے۔ اب دیکھا یہ جانا چاہیے کہ ہم گھر میں بچوں کو ان کی تربیت کس طریقے سے کرتے ہیں، ذہن سازی کس طریقے سے کرتے ہیں۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ہی کمرے میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں، پیرنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، ماں یا باپ، وہاں پہ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، موبائل یوز ہو رہا ہوتا ہے، گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مائیے ٹپے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور بچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، 6 ماہ کا یا سال کا، وہ سب کچھ آہستہ آہستہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں جا رہی ہوتی ہیں۔ جو دکھائیں گے وہ ویسا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب جس گھروں میں زیادہ تر یہ گانے وغیرہ لگے ہوئے ہوں تو وہ بچہ کوشش کرے گا کہ میں بھی بڑا ہو کر سنگر بنوں یا گانے گاؤں، وہ CDs لے گا، موبائل لے گا اور گانے وغیرہ سنے گا۔ دوسری طرف اگر آپ بچے کو یہ خوب فلمیں دیکھیں اور بچے سے کہیں کہ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، تو وہ بچہ کبھی نہیں پڑھے گا۔
جب تک آپ خود نماز قائم نہیں کریں گے، جب تک آپ خود صبح چاہے ایک حرف قرآن کا کیوں نہ پڑھیں آپ نہیں کریں گے، تو بچہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ آپ کی بات سنے گا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں، اصل میں آپ ہیں کیا. ٹھیک ہے. اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، سائنسدان. اس نے ایک تجربہ کیا. اس نے 10 بچے ایک دور بالکل جہاں ایسا علاقہ جہاں پہ آبادی نہیں تھی وہاں پہ ایک بلڈنگ کے اندر لے گیا اور اس نے وہاں پہ ملازم سے کہا کہ بچوں کو دودھ، ان کی نیپی چینج کرنا، ہر چیز کا خیال رکھنا، لیکن ان کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی گفتگو نہیں کرنی، کوئی انسانی آواز اس کے کانوں سے نہ ٹکرائے. اور وہ بچے جب وہاں پر 1.5-2 سال انہوں نے گزارے اور جب وہ اس کو شہر میں لے کے آئے لوگوں کے پاس، تو بچے کوئی زبان نہیں بول رہے تھے، ہاتھوں سے اشارے کر کے بتاتے تھے یا ان کی بس سیٹیاں بج رہی تھی گلوں سے. تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ انسان جب پیدائش کے فوراً بعد دنیا میں آتا ہے تو جو جو باتیں آپ کرتے ہیں وہ آپ سے سیکھ رہا ہوتا ہے. ہم گھر میں بیٹھ کے لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں جہاں سے دشمنی پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہی بچوں کو غلط کام کرنے پہ اکسا رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے کے خلاف بات کر کے، ہم ہی جھوٹ سکھاتے ہیں بچوں کو، ہم ہی گالی دینا سکھاتے ہیں، ورنہ بچے نے گالی کہاں سے سنی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ہمارا کردار ضرور ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ساری ذمہ داری بچے کی ہے کہ وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرے. وہ جنت اس کو تب ملے گی کہ جب ماں اس کو تربیت دے گی کہ کل جب ماں بوڑھی ہو جائے یا باپ بوڑھا ہو جائے تو وہ بچے اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، بڑھاپے کا سہارا بنیں، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ اف تک نہ کہیں. تو تب وہ جنت جو ماں کے قدموں کے نیچے ہے وہ بچوں کو مل سکتی ہے. لیکن اگر ہم نے ان کو تربیت ہی نہ کی ہو، ان کا خیال ہی نہ رکھا ہو کہ ہم نے ان کو کس طریقے سے معاشرے کے لیے تیار کرنا ہے، تو نہ تو وہ جنت ان کو ملے گی، اور دوسری طرف 3 درجے چونکہ ماں کو زیادہ دیے تو پھر ماؤں سے یہ سوال ہوگا مرنے کے بعد قیامت کے دن کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی اس کا خیال رکھنا، اس کو تربیت دینا. میں آپ کو ایک لاہور کا واقعہ سناتا ہوں، یہ بڑا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. لاہور میں نا ایک نوجوان تھا اور اس کے والد فوت ہو چکے ہوئے تھے، اور اس کے والد کی جو پینشن تھی وہ ان کی والدہ کو ملتی تھی، اور والدہ اس کی تقریباً بالکل مرنے کے قریب تھی. تو اس بچے کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ مرنے کے بعد یہ پینشن مجھے تو نہیں ملے گی، میں تو بڑا ہو گیا ہوں، سر بلوغت میں داخل ہو گیا ہوں، تو کیا بنے گا. کچھ عرصے کے بعد نا اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، والدہ اس کی فوت ہو گئی. عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پوسٹ آفس والے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہر مہینے آ کے فارم فل کرنا ہے، 2 ماہ کے بعد سائن کرنا اور پھر آپ کو پینشن ملے گی، کیونکہ ہمیں کیا پتا آپ زندہ بھی ہیں یا نہیں. تو وہ تقریباً 1 ماہ گزر گیا فوت ہوئے میں. اس نے کیا کیا، اس نے اپنی ماں کا نا یہ انگوٹھا کاٹ کے فریج میں رکھ دیا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد وہ انگوٹھا لگا کے میں اور وہ پینشن دے دیا کروں. 3 ماہ تک یہ کام چلتا رہا. 3 ماہ کے بعد انہوں نے کہا کہ بڑا عرصہ ہو گیا کہ وہ اماں جی نہیں آئیں فارم فل کرنے یا اپنا چہرہ دکھانے کے زندہ ہیں یا نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے متعلقہ تھانے میں بتایا کہ یہ جو بزرگ آتی ہیں ان سے کہے کہ آ کے ہمیں اپنا دیدار کروائیں اور فارم فل کریں. تھانے والوں نے جب انویسٹیگیشن کی اور پتہ چلا وہ تو 3 ماہ پہلے فوت ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بچہ تو ان کا آ کے ہم سے پینشن لے جاتا ہے، ان کا انگوٹھا لگا ہوا ہے، انہیں کا انگوٹھا ہے، ہم نے چیک کیا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا تربیت ہوئی ہوگی کہ اس نے اپنے والدہ کا انگوٹھا کاٹ کے مطلب پینشن لینے کے لیے، چند پیسے لینے کے لیے اس کو اس طرح کا انسان بنا دیا. دیکھیں انسان نہیں برا ہوتا، انسان کی برائی بری ہوتی ہے، انسان تو اللہ کی پیداوار ہے نا. یہاں تھاٹ کا مسئلہ ہے کہ ہم نے اس کو کیا سوچ لی. تو یہ واقعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم
صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اسکول کی اچھی کتابیں، اچھا بستہ، اچھے اسکول میں داخل کریں، اچھی فیس دیں، بچہ اسکول میں جائے، اچھی وردی پہن کے جائے، اسکول والے اپنا کام کریں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں کافی ہیں ایک بچے کو اچھا انسان بنانے کے لیے؟ نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بچہ بڑا ہو کے کس طرف جائے گا، وہ دوسروں کے کتنے کام آئے گا، ٹھیک ہے، وہ دوسروں سے کتنا خوش اخلاقی سے بات کرے گا، وہ اپنے رشتہ داروں کے دکھ درد میں کتنا شامل ہوگا، اور وہ کتنا صلح رحمی سے پیش آئے گا، وہ کتنا مطلب لوگوں کا احساس کرے گا، وہ کتنا نیک ہوگا، وہ بڑا ہو کر ہمارا کتنا نام روشن کرے گا، وہ بڑا ہو کر کیا ہمارا سہارا بنے گا۔ اور چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت لازمی ہے یہ بات بتانا کہ بچوں کا پتہ تب چلتا ہے جب والدین ایک خاص عمر میں پہنچ جاتے ہیں، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب ان میں توانائی نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی، جب بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں اور وہ بستر پہ ہوتے ہیں اور تکلیف میں ہوتے ہیں، وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بچوں کی کیا تربیت کی، کیسی نیک اولاد آپ نے بنائی، کیا وہ آپ کے زیادہ سنتے ہیں، بچہ آپ کی سنتا ہے، اپنی بیوی کی زیادہ سنتا ہے۔ اگر اپنی بیوی کی زیادہ سنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پیچھے بھی حالات ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ آپ نے اگر اپنے ماں باپ کی تربیت نہیں کی یا آپ کے ماں باپ نے آپ کی تربیت نہیں کی تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے بھی بچوں کی تربیت نہیں کی، یا آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی اور جس کی وجہ سے آج آپ کی اولاد آپ کی خدمت نہیں کر رہی۔ تو یہ بات بھی ہے، اگر آپ کے بھی ماں باپ ہیں تو آپ ان کی خدمت کریں، ان کے پاس رہیں، بیماری میں ان سے پوچھیں، تاکہ آپ کی اولاد کل کو آپ کو کام ہے، وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ ہماری والدہ یا والد اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں اور کتنے مخلص تھے۔ اگر خاتون صرف ہسبینڈ کو یہ کہہ دے کہ ہم اپنا گھر الگ کر دیں گے، ماں باپ کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ ہم نے نہیں رہنا، حالانکہ وہ بڑھاپے میں ہیں، اور بیٹے کا فرض بنتا ہے کہ یہاں پر انصاف کرے، ماں باپ کا بھی خیال رکھے اور اپنی بیوی کا بھی خیال رکھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اتنا زہر پک جاتا ہے کہ وہ الگ اپنا چولہا قائم کر لیتا ہے، لڑائی جھگڑے، اور بچے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا بڑا خاص خیال رکھیں۔ اور آگے چل کے چونکہ ملٹی میڈیا میں نے یہاں پہ پریزنٹیشن یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے، تمہیں کوئی یاد کرنے والا ہو، اور آپ کا نام کیسے باقی رہتا ہے، ہم نے تو دنیا سے چلے جانا ہے والد کی حیثیت سے، والدہ کی حیثیت سے، لیکن پیچھے آپ کا جو تعارف کا سبب بنتا ہے وہ آپ کی اولاد ہوتی ہے کہ یہ چودھری فلاں کا بیٹا ہے، راجہ فلاں کا بیٹا ہے، اور دونوں طریقوں سے وہ جانا جائے گا۔ کیسے؟ اگر وہ بچہ برا ہے، برائی پہ ہے، نشہ کرتا ہے یا قتل و غارت کرتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ہمسایوں کو تنگ کرتا ہے، ان کے آگے روڑے اٹکاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ایذا دیتا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اس کا باپ بھی ایسا تھا، ٹھیک ہے، یا اس کی والدہ بھی ایسی تھی، وہ بھی لوگوں کو تنگ کرتی تھی، اس لیے اس کی تربیت نہیں ہوئی، اس لیے بگڑ گیا۔ لیکن دوسری طرف اگر وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، شریف النفس ہے، دوسروں کی عزت کا خیال رکھنے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کی درجات کی بلندی میں اضافہ کرے گا، بجائے اس کے کہ وہ لان تان لوگ کریں۔ لوگ بچے کو بعد میں دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس خاندان سے ہے، کس نسل سے ہے، اس کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون تھی، اس کا دادا کیسا تھا، اس کی دادی کیسی تھی۔ یعنی جب کوئی بندہ سامنے آتا ہے نا تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کا خاندان کیسا ہوگا، پیچھے اس کی ماں کیسی ہوگی جس نے اس کی تربیت کی، اس کے والد نے اس کے اوپر کتنا کام کیا ہوگا، تو وہ دونوں لحاظ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو اس طریقے سے تیار کریں کہ وہ آپ کے لیے بخشش کا باعث بنے، کیونکہ قیامت کے دن جو چیز آپ کو کام آئے گی وہ 2-3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، وہ نیک اولاد جو آپ پیچھے چھوڑتے ہیں، جو دن رات آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک ایسی اولاد جو یہ کہہ دے آپ سے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ہمیں کوئی بڑا گھر نہیں دیا، ہمیں گاڑی نہیں دی، ہمیں اچھی تعلیم نہیں دی، ہمیں اچھی تربیت نہیں دی، ہمیں پلاٹ نہیں لے کے دیا، ہمیں مکان نہیں لے کے دیا، ٹھیک ہے، اچھی جگہ سے شادی نہیں کروائی، ہمیں پیسہ نہیں دے کے گئے،
جائیداد میں ہمیں اچھا حصہ نہیں دیا تو یہ ناشکری والی جو اولاد ہے یہ آپ کے لیے آپ کو قبر میں بھی ظاہر تکلیف کا باعث بنتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ درود بھیجے، وہ سورہ یاسین پڑھے، قرآن پڑھے، آپ کے لیے، آپ کی بخشش کے لیے، آپ کی سکون کے لیے، آپ کی درجات کے لیے وہ دعا کرے۔ دوسری چیز وہ علم جو والدین چھوڑ کے جاتے ہیں بچوں کے لیے، اور ایسا علم جو دنیا کے لیے کام آئے، وہ قیامت کے دن یا آپ کی جو زندگی ہے اس کے بعد آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ بچوں میں اچھے اخلاق کو پروان چڑھایا جائے، مگر کیسے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر اپنے بچے سے یہ ہر وقت یہ کہوں کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق برتو لوگوں کے ساتھ، اور جب وہ باپ کو دیکھے کہ وہ گھر میں اپنی بیوی کو مارتا ہے، بیوی سے بدتمیزی کرتا ہے، اپنے بچوں کو گالیاں دیتا ہے، ہر وقت آ کے غصہ کرتا ہے، برتن توڑتا ہے، خاندان رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، نرمی سے بات نہیں کرتا، اس کے اندر صبر نہیں ہے، اور دوسروں کے لیے ہمیشہ وہ فتنہ اور فساد برپا کرتا ہے، تو پھر بچہ آپ جتنا مرضی کہتے رہیں اس کو کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، نیک بنو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، نرمی سے گفتگو کرو، سلام یا آداب میں پہل کرو، وہ سن کے کبھی نہیں کرے گا، وہ دیکھے گا کہ میرے پیرنٹس، میرے امی ابو کرتے کیا ہیں، وہ شروع ہی 4-5 سال سے وہ انسان کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس میں جو بننا ہوتا ہے وہ ابتدائی 5-6 سالوں میں بن جاتا ہے۔ دیکھیں پودا ٹھیک ہو سکتا ہے، درخت بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، جب وہ بڑا ہو جائے گا، اس کی سوچ مکمل ہو جائے گی، وہ کرے گا جو آپ کرتے رہے یا اس کے فادر کرتے رہے، ابو کرتے رہے، یا وہ جو سنتا رہا گھر میں ہر وقت فلمیں، ڈرامے، موویز، سانگز، فتنہ فساد، گالم گلوچ۔ ہم جب ٹیچر تھے، میں خود ظاہر ٹیچر ہی رہا ساری زندگی، ہم دیکھتے تھے جن گھروں میں میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا زیادہ ہوتا ہے، وہ بچہ اسکول میں بھی ڈسٹرب رہتا ہے، وہ بچہ چڑچڑا ہوتا ہے، وہ بچہ فوراً غصے میں آتا ہے، اور غصہ جب اس کو آتا ہے تو اسی طرح ری ایکٹ کرتا ہے جیسے اس کے والد گھر میں ری ایکٹ کرتے ہیں۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ والدہ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے تو اس کے مزاج کے اندر ٹیڑھا پن آتا ہے، سختگی آتی ہے، اس کے اندر ایک عجیب سی ایک تناؤ سا آتا ہے، اور وہ بات کم اور ہاتھ کا استعمال زیادہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ اس کا باپ اس کی ماں پہ تشدد کرتا ہے، ٹھیک۔ اور والدہ اگر صبر کا پیکر ہے تو کہیں نہ کہیں بیٹے یا بیٹی میں وہ صبر ہمیں نظر آتا ہے، ایک صابر خاتون کا بیٹا یا بیٹی بھی صابر ہی ہوں گے، یہ بھی ایک اس کا عمل ہے۔ تو کوشش کریں کہ اچھے اخلاقیات کو پریکٹیکلی کرنے کی کوشش کریں، چاہے آپ بازار میں ہوں، چاہے آپ شادی یا محفل میں ہوں، میلے میں ہوں، چاہے آپ گھر کے اندر ہوں، رشتہ داروں میں ہوں، تو اخلاقیات کے اعلیٰ درجہ پہ آپ کو فائز ہونا چاہیے۔ اس لیے باپ سے بھی پوچھا جائے گا، اور ماں کو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے زیادہ دیے، یہ کہہ دیا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہیں، تو آپ سے زیادہ سوالات ہوں گے۔ اس کے بعد آگے تھوڑا سا میں چلوں گا، یہ آپ کے سامنے آپ کو لکھا ہوا نظر ہوگا، جو نہیں پڑھ رہے تو میں خود پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جس گھر میں تعلیم اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ اب گھر کو یونیورسٹی کیوں کہا؟ آکسفورڈ یونیورسٹی، علامہ اقبال یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، یہ بڑی بات کی باتیں ہیں۔ پہلی جو آنکھ بچہ کھولتا ہے جس گھر کے اندر، وہ اس کی یونیورسٹی ہے، اور اس کا ٹیچر کون ہے؟ سب سے بڑا اس کا جو استاد یا استانی ہے وہ اس کی والدہ ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بچہ ابھی دنیا میں نہیں آتا، وہ تب بھی وہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے جو آپ گھر میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آ جائے گا تو اس کی آنکھیں بھی کام کرتی ہیں، وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ گھر اور تہذیب 2 چیزیں ہیں۔ ابھی میں صرف گھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں، تہذیب کی طرف باہر نہیں پہنچا۔ تہذیب، تمدن،
معاشرہ یہ بنتا ہے افراد سے، اور افراد ان گھروں سے ہی جنم لیتے ہیں، یہیں پہ پرورش پاتے ہیں اور آگے چل کے ملک کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہمیں دو طریقوں سے نا بچوں کا خیال کرنا ہے. ایک دماغی لحاظ سے، جسے ہم کہتے ہیں سائیکولوجیکلی. آپ سے ذرا آسان الفاظ سے میں کروں گا بات کہ سوچ پہ کام کرنا، ان کی ذہن سازی کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے. اور دوسرا ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ، مطلب ان کا جسمانی بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. آج کل اگر ٹھنڈ ہے تو ہم نے ان کو گرم خوراک دینی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ان کے گرم لباس کا خیال رکھنا ہے تاکہ وہ بیمار نہ ہوں. ہم نے ان کے جسمانی لحاظ سے، آج کل چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یا تو بچے کتابوں میں کھپے رہتے ہیں یا موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ، تو جسمانی لحاظ سے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو بچوں کی اچھی خوراک کا اہتمام کریں جس سے ان کی نشو و نما میں اضافہ ہو اور تیزی سے اضافہ ہو، اور اسی طرح سے ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ کا بھی خیال رکھیں کہ زیادہ ٹائم وہ موبائل یا کمپیوٹر پہ نہ دیں. اور جو بچے گھر میں، اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، یا تو وہ پورا دن ٹی وی دیکھتے ہیں تھوڑا بڑا ہونے کے بعد، یا موبائل پہ ہی لگے رہیں گے، ٹھیک ہے، یا دوستوں کے ساتھ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے ماں باپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ماں باپ سے بات کم کرتے ہیں. پرانے دور میں آپ کو پتا ہوگا اگر لکڑی کا چولہا جلا ہو تو پورا خاندان اس آگ کے ارد گرد بیٹھا ہوتا تھا، وہاں پہ کھانا پک رہا ہوتا تھا، چولہے کے پاس ہی لوگ ایک ہی جگہ پہ چارپائی پہ کھانا کھاتے تھے. وہاں پہ بزرگ ہوتے تھے، دادا دادی یا نانا نانی، تو وہ پرانے واقعات سناتے تھے اور تربیت سازی کا ایک عمل ہوتا تھا، وہ تربیت کرتے تھے. آج بچہ بزرگوں سے الگ ہوتا جا رہا ہے. وہ آپ کو نہیں بتاتا کہ اس کے دوست کون ہیں، وہ آپ کو نہیں بتاتا کہ وہ باہر دن کو کیا کر رہے ہیں، شام کو کیا کرتے ہیں، رات کو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. آتے آگے کھانا کھایا اور سو گیا. ٹھیک ہے، اب اس میں ان کی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا. جب بھی بچے اور پیرنٹس میں ایک گیپ آتا ہے نا، فاصلہ، وہ آپ سے زیادہ بات نہیں کرتے، غصہ کرتے ہیں، آپ سے دور دور رہتے ہیں، تو سمجھ رہے ہیں یہاں سے بگاڑ شروع ہو گیا. اور اس وقت یہ اولاد آپ سے ہاتھوں سے نکلتی ہے جب وہ اپنی باتیں آپ سے چھپانا شروع کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ 7 سال تک بچوں کو سینے سے لگا کے رکھیں، ٹھیک، اور جب تھوڑا وہ بڑا ہو جائے تقریباً 15 سال کا، تو آپ اس کو ایک قسم کا یوں سمجھ لیں کہ شہزادہ بنا لیں، ٹھیک ہے، اور یا سلطان بنا لیں، اور آپ اس سے مشاورت کریں، اس کو احساس ذمہ داری دیں، اس کو بتائیں کہ آپ بھی کچھ ہو، ہمارا سرمایہ، ہمارا کل اثاثہ، ہماری انویسٹمنٹ، ہماری امیدیں، ہمارا مستقبل، ہماری آس، اور یہ سب کچھ، ہمارا حوصلہ، ہمارا بڑھاپے کا سہارا آپ ہو. یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں تمہارے لیے کر رہے ہیں، اور تمہیں نے ان امیدوں کو کل کو جا کے پورا کرنا ہے. اب ذمہ داری کیسے دیں؟ ذمہ داری بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ ہوتی ہے. گھر کے اندر بچے کو سکھائیں کہ گھر میں اس نے کس طرح رہنا ہے، جس بیڈ پہ، جس بستر پہ وہ سوتا ہے، اس کی چادر، بیڈ اپنا خود بنائے. صبح اٹھے تو اپنا لحاف، اپنی رضائی، اپنا کمبل خود طے کرے. جوتیوں کو کہاں پہ رکھنا ہے اس کے لیے خاص جگہوں کا بتائیں. کھانا کھا کے برتن کہاں پہ رکھنے ہیں وہ بتائیں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. گھر اسکول سے آئیں تو آپ نے سلام کرنا ہے. مہمان آئیں تو ان کو ایسے طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے، بلکہ جب مہمان آئیں ان کے سامنے بٹھائیں، ان سے تعارف کروائیں، ان سے سلام لیں، بلکہ ان کی خدمت کرنے میں ان کی تربیت کریں. یہاں سے ذمہ داری وہاں پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اگر بچیاں ہیں تو بچیاں تو ویسے بھی والدہ کے ساتھ ہوتی ہیں اور گھروں میں ہوتی ہیں. زیادہ خطرہ بچوں کا ہے. آج کل بچیوں کا نہیں تھا کیونکہ بچے گھر کے باہر ہوتے ہیں، بچیاں گھر کے اندر ہوتی ہیں. ان کو جو گھر کے آپ کے معاملات ہیں، صفائی کے بارے میں، کچن میں اکثر میں نے دیکھا ہے، اور اچھی چیز ہے، ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ اگر وہ آج بھنڈی پکانی ہے
تو وہ بیٹی سے کہہ دیں گی کہ یہ بھنڈیاں جو ہیں آپ کاٹ کے صاف کر کے دو مجھے. کبھی اس کو پیاز کاٹنے کو کہہ دیتی ہیں, کبھی لہسن کاٹنے کو کہہ دیتی ہیں, کبھی اس کو آٹا گھولنے کا کہہ دیتی ہیں, کبھی ڈسٹنگ کا کہہ دیتی ہیں. اس سے یہ کیوں کرواتی ہیں؟ یہ اس کی تربیت کر رہی ہوتی ہے کہ کل کو اس نے کسی دوسرے کے ہاں جانا ہے, اور وہ اس گھر میں جا کے یاد رکھیے کہ خاتون سے یا ماں سے اس کے ماں باپ کے گھر کے بارے میں ذکر نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کیسا سلوک کرتی ہے. آپ نگران بنتی ہیں اپنے شوہر کے گھر میں جا کے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت نگراں ہے, گارڈین ہے اپنے شوہر کے گھر میں, جسے ہم وزیر اعظم بھی کہتے ہیں. تو بیویاں آج کل ویسے بھی بڑی سخت ہیں, خاموں بیچارے ڈرے رہتے ہیں. تو خاتون نگران ہے, اسی نے نظام چلانا ہے. بچے زیادہ دیر اس کے پاس رہتے ہیں, ابتدائی 2-3 سال ہسبینڈ سعودی عرب چلے گئے, امریکہ چلے گئے, یا گجرانوالہ چلے گئے نوکری کرنے, مزدوری کرنے. وہ بیچارہ شام کو آئے گا تھکا ہارا ہوا. اس دوران جو بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ والدہ کے پاس ہے. تو آپ ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ نے آپ کو بہت رتبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 درجے مرد کے مقابلے میں زیادہ رتبہ دیا. آپ کے قدموں کے نیچے جنت رکھی. تو ہم یہ کیوں بار بار ماں کا نام لیتے ہیں؟ ماں کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ ماں اور بچے کی جو محبت ہے وہ لازوال ہے. خود گیلے بستر پہ سوئے گی اور بچے کو سوکھے بستر پہ سکھاتی ہے. ماں بچے کی تکلیف کو سب سے پہلے سمجھتی ہے. ہنستا ہے تو ماں ہنستی ہے, بچہ روتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے. یہی وجہ ہے وہ اتنی تکلیف کاٹتی ہے. یہ انسان کی جو دنیا میں جب آتا ہے تو ماں کو جو زچگی کی جو تکلیف ہے وہ وہی تکلیف ہے جب روح انسان کی نکلتی ہے نا, قبض ہو رہی ہوتی ہے, جب موت آتی ہے. زچگی کی اور موت کی دونوں تکلیفیں ایک جیسی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہوتی ہے جیسے یہ جو جھنڈ نہیں ہوتی بھیڑ کانٹوں والی, اس کے اوپر چادر ڈال کے زور سے چادر کھینچے جس طرح دوپٹہ پھٹتا ہے نا, یہ والی تکلیف ہوتی ہے. کس تکلیف سے یہ دنیا میں انسان آتا ہے اور کس تکلیف سے ماں ان کی پرورش کرتی ہے. اور جب اگر سارا کچھ ٹھیک دے دیا, کھانے کو پلانے کو, بڑا گھر دے دیا, وہ منہ سے بات نکالتا ہے آپ پہلے پوری کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے آنکھ شیر والی نہ رکھی تو گاڑی, بنگلہ, کپڑے, اسکول, یونیفارم, کتابیں, ٹی وی, موبائل, موٹر سائیکل, یہ سب ایک طرف رہ جائے گا. اور تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب آپ سب بوڑھے ہوں گے, ہم سب بوڑھے ہوں گے اور ہم بستر پہ بیماریوں میں جکڑے ہوئے تکلیف میں کرا رہے ہوں گے. یہ ٹیسٹ اس وقت ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں ایک اور سلائیڈ ہے, یہ میں پڑھتا ہوں. جو پڑھی لکھی ہے پڑھ لیں, جو نہیں پڑھی لکھی میں بولتا ہوں ذرا سن لیں. کہتا ہے مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے مرد, اور عورت اگر دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے. مرد کا رکھا کہاں تک؟ گھر کی دہلیز تک, بہت تھوڑے جگہ کے لیے. لیکن اگر ماں یا عورت اگر دیندار ہو جائے تو کہتے ہیں کہ وہ نسلوں تک جاتا ہے, کہ نسل کا اوپر جو اثر ہے, جو نیک ماں سے پروان چڑھتا ہے وہ بھی ماں کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کا کتنا رتبہ ہے, آپ کی کتنی ذمہ داریاں ہیں. ایک جو کمپنی ہوتی ہے نا, ادارہ, اس کا جو CEO ہوتا ہے, سب سے بڑا افسر, اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس کی مراعات, گاڑی, بنگلہ, سب کچھ اس کو ملتا ہے. لیکن ادھر ہی نیچے پیر ہوتا ہے چپراسی, اس کی تنخواہ سب سے کم ہوتی ہے. اس کے پاس وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. لیکن جو کمپنی کا سب سے بڑا بندہ ہوگا, جس کو سب کچھ دے رہی ہے کمپنی, زیادہ سخت سوالات بھی اسی سے ہوں گے. ٹھیک, زیادہ امتحان بھی اسی کا ہوگا. سارے بندوں کے جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں اس بڑے افسر سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے یہاں پہ لگایا ہے, تم نے اپنا رول پلے نہیں
تم نے مینجمنٹ ٹھیک نہیں کی، تم نے لوگوں کو نہیں سکھایا، اس لیے کمپنی میں یہ سارا بگاڑ پیدا ہوا۔ اور اسی طرح آپ کو گھر میں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، ہسبینڈ بھی ہیں، اس کا بھی حقوق کا خیال رکھنا ہے، آپ کے مہمان آتے ہیں ان کا، عزیزوں کا، رشتہ داروں کا۔ دوسری وجہ جو باپ کو کم ذمہ داری دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اس طرح کا بنایا ہی نہیں کہ وہ چھوٹے شیرخوار بچے کی تربیت کر سکیں۔ ان کے اندر اتنا صبر ہی نہیں ہے، ان کے اندر اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا جذبہ ہی نہیں کہ وہ چھوٹے شیرخوار بچے کو اس کی دیکھ بھال کر سکے، صرف ماں کر سکتی ہے۔ اب بچہ جب بہت زیادہ روتا ہے گھر میں تو باپ کو غصہ آتا ہے، تھپڑ بھی مار دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے کان میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، اس کو بھوک لگی ہو، لیکن ماں کو صبر کرنے والا بنایا اور اس کی تربیت کا ذمہ دار بھی ماں کو ٹھہرایا، اس کا پہلا ٹیچر بھی ماں کو ٹھہرایا، باپ کو نہیں، اس لیے کہ یہ باپ کا کام ہی نہیں ہے۔ باپ کا کام سخت کام گھر سے باہر کا کام ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مرد کو کم اور عورت کو یا ماں کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرایا۔ آگے چلیں، کہتا اپنی اولاد کو ایمانداری کا پہلا درس دینا ہی ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہے۔ اسکول جانے سے پہلے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پہلے 6 سالوں میں یا 4 یا 5 سالوں میں بچہ تقریباً 75% چیزیں سیکھ لیتا ہے اور 25% وہ مرتے دم تک سیکھتا رہتا ہے باہر کی چیزیں۔ اگر 5-6 سال تک وہ سب کچھ سیکھ لیتا ہے، اس کی لرننگ اتنی تیز ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سینسرز ہیں اس کے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، ہاتھوں سے وہ چھوتا ہے، ناک سے وہ خوشبو سے سمجھ آتا ہے، کان سے وہ سن رہا ہے، زبان سے وہ چیزوں کو چکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پراپر، ایک نارمل ہیومن بینگ ہے، انسان ہے، وہ ہر چیز کی تمیز کر سکتا ہے۔ اور پھر اسکول کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے۔ اسکول میں آپ 5 سے 6 گھنٹے بچہ صرف کرتا ہے، لیکن چونکہ زیادہ عرصہ جو ہے، زیادہ وقت بچہ وہ گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے یا والدہ کے ساتھ ہے یا بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، تو اس لیے گھر پہ زیادہ ابھی فوکس ہے، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے اپنی اولاد کا احترام کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد کا احترام کرو، انہیں اچھی تربیت ہو تاکہ اللہ تمہیں بخش دے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اولاد کی اچھی تربیت، ان کو نیکی کی طرف لے کے جانا، یہ آپ کی بخشش کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ عموماً ہوتا یہ کہ ہم میں سے کسی ایک بچے کو یا بچی کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو مانگے اس کو دے دیتے ہیں، اور کسی ایک بچہ جو اگنور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بچوں میں، گھر میں، تمام بچوں میں انصاف برتے ہیں، کسی بچے کے اندر کوئی احساس کمتری نہ آئے، رنگ کی وجہ سے، شکل کی وجہ سے، قد کاٹ کی وجہ سے، یا وہ سلو ہے، شرماتا ہے، زیادہ لوگوں میں نہیں جاتا، تو ماں باپ عموماً تیز ترار بچوں کو پسند کرتے ہیں کہ یہ میرا بچہ جو ہے نا، یہ کامیاب بچہ ہوگا، یہ ہمیں لا کے دے گا۔ دوسرا بچہ جو ہے یہ تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو بالکل سادہ ہے، شریف ہے، اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے، اس کا رنگ بھی اتنا چٹا گورا نہیں ہے، اور یہ اتنا کامیاب بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو زیادہ تیز ترار بچوں کو آپ کرتے ہیں، جس سے دوسرا بچہ اندھیرے میں جانا شروع ہو جاتا ہے، اور بچہ وہ آپ کا نہیں ہے، وہ پھر چلا گیا آپ کے ہاتھوں سے، وہ کبھی بھی آپ کو پسند نہیں کرے گا، اور وہ بڑا ہو کے اڑتا رہے گا اندر، اور وہ چیزیں پھر آگے آنے والی جو نسلیں ہیں وہاں تک وہ چیزیں ٹرانسفر ہوں گی۔ تو اخلاقی تربیت بچوں کی لازمی کریں۔ اب کیا کہہ رہی ہے کہ تمہاری اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو تم کہتے ہو، بلکہ وہ کرے گی جو تم خود گھروں میں کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ بچہ وہی کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے۔ تو آئندہ آپ نے یہ خیال کرنا، یہ میری ریکویسٹ بھی ہے کہ گھر کے ماحول کا اثر کیا ہے کہ آپ لازمی چیک کریں اس سے پہلے کیا تھا، آئندہ کیا احتیاط کرنی ہے۔ آپس میں لڑائی جھگڑا کم کریں، بلکہ ہسبینڈ سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، چھوٹے بچے ہیں گھر میں،
इनके सामने कभी कोई बात ना करना, इनके सामने कभी कोई लड़ाई झगड़ा ना करना। अलग लोगों में लड़ाई कर लो, लेकिन इनके सामने मुझे नहीं मारना, इनके सामने कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे इनके ज़हन खराब हो। आप तो होगे लेकिन ये ना तुम्हारी तरह बने, हमारी तरह बने, ये बहुत ज़रूरी है, वरना वो कल दिन हो सकता है इंतकामी हो जाएगा। कितनी जगहों पे अखबार देखे, टीवी देखे, माँ बाप का लड़ाई झगड़ा हुआ, बेटे ने उनके बाप को मार दिया, तंग आके रोज रोज की लड़ाई, मतलब चपलिश से। तो ये कोई आसान बात नहीं है, और ना ही कोई आसान काम है इंसान की तरबियत करना, एक जिस्म को इंसान बनाना, शऊर देना, ये भी आपका काम है। आगे चलते हैं। कहते जी अपने बच्चों को छोटी उम्र से अल्लाह और रसूल से मुतारफ करवाएं, ताकि वो अल्लाह और रसूल को अपना रोल मॉडल माने। पहले आप उनके रोल मॉडल हैं। वो देखता है कि मेरी माँ सुबह अजानों के वक्त उठती है, मेरा बाप सुबह अजान के वक्त उठता है, वज़ू करता है, नमाज पढ़ता है, नमाज कायम करता है, कुछ देर के लिए चाहे 1 या 2 आयात वो कुरान मजीद की तिलावत करता है। अगर पढ़े लिखे नहीं हैं आप में से कोई, तो एटलीस्ट आप सुन सकते हैं मोबाइल पे तिलावत। आप तो पेन ऐसे आ गए हैं कि आप कुरान पे रखें, दुनिया के मुख्तलिफ कारी हज़रात की आवाज़ में आप तिलावत सुन सकते हैं, आप अजान सुनते हैं, आप वहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेते हैं, और आप बच्चे को बार बार बताते हैं कि हमारा रब कौन है, हमारे नबी का क्या नाम है, कलमा पढ़ना सिखाते हैं, खाना किसने दिया, अल्लाह ने, कपड़े किसने दिए, अल्लाह ने, ये सेहत किसने दी, अल्लाह ने, हमें किसने बनाया, अल्लाह ने, हमें किसका शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का। मतलब खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, सेहत, ज़िंदगी, घर, गाड़ी, इवन के आपका माल मवेशी, यहाँ तक ये सब जब आप बच्चे से ये कहते हैं कि ये सब अल्लाह ने दिया है, तो उसको ये चीज़ तो उसके दिमाग में आ जाएगी कि ये सब अल्लाह का किया हुआ है, और हमें, और दूसरा बच्चों को शुक्रगुजार बनाए। ये नहीं कि आप अपनी गुर्बत का रोना हर वक्त उसके आगे गाना शुरू कर दें। हमारे साथ वालों के पास जो है वो 2-2 गाड़ियाँ हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं। साथ वालों का घर डबल स्टोरी है, हमारा घर कच्चा है या छोटा है। साथ वालों का इतना बड़ा बाग है, हमारा बाग नहीं है, उनके पास 3-3 भैंसें हैं, दूध है, दही है, फलां है, ढींग है। यहाँ से नाशुक्री पैदा होती है। जब आप नाशुक्री करेंगे, आपके बच्चे भी नाशुक्री करेंगे, और इससे बरकत जाती रहती है। क्या ये कम है कि अल्लाह ने देखने को 2 आँखें दी, सुनने को कान दिया, कान दिए हमें, ठीक है, जिस्म पूरे का पूरा दिया, हम सांस ले सकते हैं, हम जिंदा हैं, इससे बड़ी और क्या नेमत होगी। यानी किसी ने आज रात का खाना मांगा है अल्लाह से, नाश्ता मांगा था आपने, रात को नहीं ना मांगा। ये सांसें जो चल रही हैं मांगी हैं, नहीं मांगी, तब भी सांसें भी चल रही हैं। आपने सुबह नाश्ता भी किया, दिन को आप खाना भी खाएंगे, ये आपने अल्लाह से मांगा नहीं है, ये बिन मांगे आपको दिया है। और जब आप मांगते हैं जिस तरीके से, चाहे वो नेक औलाद की दुआ करें, बेटियां होती हैं तो हम क्या दुआएं करते हैं कि अल्लाह इसको अमीर बना, अल्लाह इसको गाड़ी दे, अल्लाह इसको बंगला दे। नो, हम कहते हैं अल्लाह इसके नसीब अच्छे रखे। नेक माँ बाप अपनी औलाद के लिए अच्छे नसीब की दुआ करते हैं। अगर नसीब अच्छे हो जाए तो वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। और हम ये भी दुआ करते हैं कि मेरी औलाद को नेक बना, फरमाबरदार बना, अल्लाह का नाम लेने वाला बना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने वाला बना, और कुरान पढ़ने वाला बना, नमाज कायम करने वाला बना। उसकी वजह क्या है? जब ये बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो लोग क्या देखते हैं? लोग देखते हैं कि आप कि बच्चे के अंदर एहसास से जिम्मेदारी कितनी है जब वो काम करता है। अब मुझे सुबह यहाँ आना था तो मैं सुबह 6 बजे उठा, ठीक, आज़ाद कश्मीर से गुजरावाला से यहाँ चिमिंडा तैयार हुआ, सब कुछ लाया, कपड़े वगैरह, गाड़ी मैंने खुद चलाई, रास्ते में अपने दोस्त को लिया, चाय एक जगह पे पी, जल्दी में इसी तरह से वो कपड़ों पे घेरी, गाड़ी चलाते जिम्मेदारी थी कि मैंने यहाँ पे आके ट्रेनिंग करवानी है, ठीक। अब यही देखा जाता है, कंपनी देखती है कि ये कितना जिम्मेदार आदमी है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें खुश अखलाकी कितनी है।
اگر کوئی معاشرہ ہے تو بری بات ایک تو برداشت کرتا ہے یا کہ اس کو فوراً تھپڑ مار دے گا یا گولی مار دے گا یا چاقو مار دے گا. برداشت کتنا ہے, حسن اخلاق کتنا ہے. جب بزرگ راستے میں ملتے ہیں تو کیا ہم نے بچوں کو بتایا کہ بیٹا کوئی بڑا مل جائے تو جھک کے سلام کرو, پہل کرو سلام میں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی جن کے لیے یہ جہاں زمین اور آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, انہی کے لیے ہے, وہ سلام میں پہل کرتے تھے. ٹھیک, بچوں سے شفقت سے پیش آتے تھے, ایون جانوروں سے بھی شفقت سے پیش آتے تھے. اگر کوئی مالک جانور پہ ظلم کرتا تو وہ جانور خرید لیتے تھے. اگر کوئی مالک اپنے غلام پہ برا سلوک کرتا تو وہ اس سے کر لیتے تھے. آج اس معاشرے میں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم اپنے نبی کے بارے میں کم بچوں کو پڑھاتے ہیں, بتاتے ہیں, اور زیادہ تر ہمیں انڈیا کے ہیروز, فلمیں, انگریز, فیشن, یہ چیزیں ہم بچوں میں زیادہ لے کے آگے ہیں اور بچوں کو اپنے نبی کے بارے میں نہیں بتاتے. اگر ہم ان کو ان کی زندگی کے بارے میں بتا دیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری, بڑوں سے کیسے بات کرتے تھے, بچوں سے کیسے بات کرتے تھے, اور جب ان پہ صبر کا امتحان آیا تو کس طرح سے انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا, تب اللہ نے کامیابی دی نا, انہوں نے مسائل قائم کی. پھر قربانی کا جذبہ بچوں کے اندر ڈالیں کہ بیٹا فیملی کے لیے انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اگر بیٹا بڑا ہے تو اس کے دماغ میں ڈالیں کہ تم بڑے ہو, تم نے اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے. ہم تو کچھ عرصے کے لیے ہیں, ہم نے جو دینا تھا تمہیں دے دیا, اب تم نے ہمارے جانے کے بعد اپنی بہنوں پہ ہاتھ رکھنا ہے, ان سے شفقت سے پیش آنا ہے. زندگی کے جو مسئلے ہیں تم نے ان کا ساتھ دینا ہے, لیکن وہ تب ہوگا کہ جب آپ اس کو دماغ میں ڈالیں گے. اگر وہ اپنے ناچنے گانے پہ لگا رہا, اسے کیا پتا کہ بہنوں کے کیا مسئلے مسائل ہیں, گھروں کے کیا مسئلے ہیں, میں نے اپنے بھائیوں کا کیسے خیال رکھنا ہے. آپس میں اتفاق, پیار اور محبت. ہمیں بڑے بزرگ یہی کہتے ہیں, ہم نے سنا کہ جس گھر میں فتنہ ہوگا, فساد ہوگا, لڑائی جھگڑا ہوگا, ایک تو بچے آپ سے سیکھتے ہیں اور دوسرا گھر سے برکت بھی اٹھتی ہے. ٹھیک ہے, بچے پورا دن اسکول سے چھٹی ہوئی, بیگ ادھر پھینکا, وہی یونیفارم سے گلیوں میں نکلے, کیچڑ, ایک دوسرے کو پتھر پھینکے, کپڑے گندے ہو گئے, وہی کپڑے پہن کے صبح پھر بچہ اسکول میں آ گیا, پیرنٹس نے پرواہ نہیں کی ہے. یہی تو ڈسپلن ہے, یہی تو آپ نے بتانا ہے اس کو کہ صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے, اسکول آنے کے بعد کیا کرنا ہے, سلام کرنا ہے, منہ ہاتھ دھونا ہے, یونیفارم چینج کرنا ہے, اپنا بیگ جس جگہ پہ رکھتے ہو وہاں رکھو, شوز کہاں پہ رکھنے ہیں, کپڑے کہاں پہ ٹانگنے ہیں, کھانا کھانے کے بعد تمہارا کیا ٹائم ٹیبل ہے, قاری صاحب نے آنا ہے, آپ نے مسجد میں جانا ہے, قرآن پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, واپس آنا ہے, تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد تم نے اپنے ہوم ورک کرنا ہے. ہم تو ڈائری نہیں لکھتے, ٹیچر ڈائری لکھتے ہیں, جو نہیں پڑھی لکھی ایٹ لیسٹ پوچھ تو سکتی ہے کہ آج کیا کام ملا, نہیں پوچھتے. کیا کوئی ٹیسٹ ہے, نہیں پوچھتے. کیا کوئی گھر کا کام ملا, نہیں پوچھتے. اسکول میں آج کیا ہوا, آج کیا پڑھا, کیا تمہیں اچھا لگا, کیا نئی چیز سیکھی, کس ٹیچر نے اچھا پڑھایا, مجھے بتاؤ. اتنا تو کر سکتے ہیں نا, کہ نہیں کر سکتے؟ چلے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ 4 سے 5 تک 1 گھنٹہ بیٹا آپ نے اسکول کا کام کرنا, میں بھی ادھر بیٹھتی ہوں تمہارے پاس. اگر بات ہے تو پاپا بند کریں. ہم نہیں پوچھتے, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جی یہ اسکول والوں کی ذمہ داری ہے, ہم ان کو بستہ لے دیں, کتابیں مہنگی لے دیں, یونیفارم, کوٹ پینٹ, ٹائی, ٹوپی, سویٹر, کھانے کے کچھ 50-100 روپے دے دیا, ہمارا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں جا رہا ہے اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, یہ صرف 0.1% آپ نے کیا ہے, 0.1%. اصل کام جو ہے وہ آپ کا اس 4 دیواری کے اندر ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ گھر سے باہر, لڑکا اسپیشلی, کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, کن کے ساتھ اس کی کمپنی ہے, کیا کیا وہ باتیں کرتا ہے. بلکہ گھر والے کو, محلے والے بتا دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہر وقت لوفر پھینکتا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں سے بدتمیزی کرتا ہے, دکانداروں سے لڑتا ہے, سگریٹ پیتا ہے باہر جا کے, راتوں کو باہر جا کے وہ مطلب گھومتا پھرتا رہتا ہے. تو یہاں سے لوگ آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ پھر بھی نہ ان چیزوں کو دیکھیں تو پھر آپ ہی ہوں گے. ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک,
اگر ہم بھی اچھا سلوک کریں گے تو آپ کے ادھر سے ادھر گالی جا رہی ہے، ادھر سے ادھر گالی آ رہی ہے، ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، نفرتوں کے بیج بول رہے ہیں، خاندان والوں کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف باتیں، کسی نے اچھی گاڑی لے لی تو حسد میں آ کے اس کے خلاف باتیں، کسی اچھی جگہ کسی کی بیٹی بیائی گئی اس کے خلاف اس کی باتیں، اگر کسی کا بیٹا کہیں آرمی میں افسر بن گیا، کسی اچھی پوسٹ پہ چلا گیا، بجائے اس کی تعریف کرنے کے، خوش ہونے کے، خاندان کے افراد کے خلاف باتیں کرنا، ہم پیچھے رہ گئے اور وہ آگے نکل گئے، یہاں سے نفرت جنم لیتی ہے۔ اور یہ ساری نفرتیں، یہ بیج ہم بو رہے ہوتے ہیں، ہماری آپس کی لڑائی نسلوں تک جاتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ مشکل میں مدد کرنا، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بچے کو انگلش اچھی آ گئی، میتھ اچھا آ گیا، اچھے کپڑے لے دیے، بلکہ مشکل میں ہم اپنے ہمسائے، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار کی مدد کریں۔ تو یہ اسلامی فلسفہ ہے کہ جو افراد اپنے، وہ کہتے ہیں پہلے خویش بعد درویش، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ پہلے جو سب سے نزدیک ترین آپ کے جو رشتہ دار، جو عزیز ہیں، آپ نے ان کا خیال کرنا ہے کہ کوئی ایسا تو نہیں کوئی بھوکا رہ گیا ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ بیٹی پیانی ہے، اس کے جہیز کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ بیماری کا شکار ہے، شاید ہماری مدد سے، ہمارے اچھے الفاظ سے اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو پہلے آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، بعد میں کسی اور کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جتنا ہو سکے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان کے افراد کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ بچے آپ کو دیکھ کل کل کو وہ بھی اس فیملی کا حصہ بنیں گے۔ اسی طرح سے پھر فرما برداری، تو میں پھر بتا دوں، اگر میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہیں تھا نا، تو میری اولاد بھی میری فرما بردار نہیں بنے گی، کیونکہ وہ دیکھ لیتے کہ میرا جو باپ ہے وہ ماں باپ کو تنگ کرتا تھا، وہ کہتے تھے مشرق میں جا اور میں مغرب میں جاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ بیٹا مسجد میں جاؤ قاری صاحب سے پڑھو، وہ وہاں جا کے گراؤنڈ میں کھیل رہا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے اساتذہ کا ادب کرو، رسپیکٹ کرو، وہ ان سے بدتمیزی کرتا تھا، رات کو گھر میں لیٹ آتا تھا، ٹھیک ہے۔ ہم بھی کھیلتے تھے، ہم بھی کالج یونیورسٹی میں، لیکن ہمیں پیرنٹس یہ کہتے تھے کہ بیشک کھیلو 1-1.5 گھنٹہ، مغرب کی اذان کے بعد اگر اذان ہو جائے تو فوراً گھر آؤ، اذان کے بعد پھر نہ دروازے بند۔ میں پتا تھا کہ جو بھی کام ہوتا ہے مغرب کے بعد ہی بچے برائی جنم لیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کا ہے۔ پھر ان میں احساس پیدا کرنا دن رات ہر چیز کے بارے میں، کہ اپنوں کا خیال کرو، بہن بھائیوں کا خیال کرو، ماں باپ کا خیال کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو۔ یہ چیزیں بچہ ایک دفعہ کبھی بھی نہیں سنتا، کیونکہ وہ بچہ ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اسے بہت بتاتے ہیں کہ اپنے اسکول کا کام کرو، جو آپ کو ہوم ورک ملا ہے وہ کرو، ٹیسٹ کی تیاری کرو، بچہ نہیں سنتا ہے نا۔ آپ جب تک اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، چاہے پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، تب تک بچہ آپ کی نہیں سنے گا۔ اور یہ آپ نے بار بار اس کو بتانا ہے۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ آپ نے اس کو بار بار بتانا ہے کہ بیٹا یہ ضروری ہے، ہوم ورک ضروری ہے، ٹیسٹ کی تیاری ضروری ہے، اور یہ آپ نے اس کو سمجھانا ہے۔ اور پھر نماز اور روزے کی میں تقریباً بات کر چکا ہوں، اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو لڑکا ہے نا بیٹا، وہ زیادہ ہمدردی یا زیادہ تعاون مانگتا ہے ماں سے، ٹھیک ہے، اور بیٹی زیادہ پیاری ہوتی ہے باپ کی، جو باپ سے زیادہ انسپائر ہوتی ہے، اور باپ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بے انتہا محبت کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ پرائی امانت ہے۔ بچپن میں وہ سوتی بھی اپنے باپ کے پاس ہے، وہ اڑیاں بھی باپ سے کرتی ہے، ماں سے نہیں۔ ایک خاص عمر میں وہ اپنے ماں سے اپنے راز کی باتیں کرتی ہے، لیکن بچپن میں کبھی کان پکڑ لے گی۔ میری 2 بیٹی ہیں، ٹھیک ہے، جو چھوٹی میری بیٹی ہے وہ اس وقت ابھی گریڈ 2 میں جائے گی۔ اب اس کی عادت ہے کہ وہ جب میں جاتا ہوں میرا کان پکڑ کے اس کو بروڑا دیتی رہتی ہے اور وہ سو جاتی ہے۔ اگر ماں میں نہ ہوں تو ماں کا وہ دل ہے، بازو پہ اسے پکڑ کے سوتی ہے، اور سب سے زیادہ وہ جو آ کے لپٹتی ہے وہ میری بیٹی آ کے مجھ سے لپٹتی ہے۔ آدھا گھنٹہ وہ مجھے نہیں چھوڑتی،
کبھی یہاں پہ وہ پپیاں دے رہی ہے، کبھی یہاں پہ دے رہی ہے، میرے شوز اتار کے کپبورڈ میں رکھے گی، میرے لیے جو کپڑے ہیں جو پہنے ہیں وہ لا کے رکھے گی، یہ اٹھا کے ادھر لے کے جا رہی ہوگی، میرے لیے پانی لے کے آئے گی. مطلب 7 سال کی ہے وہ. یہاں سے میں نے خود سیکھا کہ بیٹی بہت پاس ہوتی ہے باپ کے، اور بیٹا اپنا ہر کام اچھا برا، اگر برا کام کیا تو وہ فیور لے رہا ہوتا ہے ماں سے، ماں کو بتاتا ہے اماں میں نے یہ کر دیا ہے، تیرے والے تھے رب دے والے ابو سے بچاؤ، ابو سے بچاؤ. تو ماں پردے ڈالتی ہے. ماں کیا کرتی ہے؟ پردے ڈالتی ہے. اور یہی مسئلہ ہے کہ بچہ موٹر سائیکل کسی کو ٹکر مارا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی نے شکایت کی باپ گھر پہ نہیں تھا یا باہر کے ملک میں ہے، ماں باپ کو نہیں بتاتی کہ آپ کے بچے نے آج یہ ایکسیڈنٹ کیا ہے، کسی کی گاڑی توڑی ہے، کسی کے بچے کو مارا ہے، کسی کی کاپی لے کے آ گیا ہے، کسی کے پیسے چھینے ہیں، کسی بزرگ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. مائیں پردہ ڈال رہی ہوتی ہے محبت میں، لیکن آپ نے پردہ نہیں ڈالنا. اب پردہ نہیں ڈالنا. ایک ایسا ٹائم آئے گا وہی بچہ آپ کو کہے گا کہ ماں تو اگر مجھے پردے نہ ڈالتی، تو میری اصلاح کرتی، تو میں آج ایسا نہ ہوتا، جیل کے اندر نہ ہوتا. بچہ اگر شارپنر لے کے آ گیا، جسے وہ پینسل کر رہا ہوتا ہے، تو ماں کو پوچھنا چاہیے بیٹا کہ یہ تو نہیں میں نے لے کے دیا، وہ کہاں سے آیا؟ بچہ کہتا ہے مجھے فرش سے ملا اسکول سے. اچھا بیٹا پرنسپل کو دے دیتے، گھر میں کیوں لے کے آئے؟ اب دیکھ سنتے جائیں. دوسرے دن وہ پینسل لے کے آ رہا تھا. بیٹا کہاں سے لائی پینسل؟ میں نے تو نہیں یہ لے کے دی، اس کا کلر اور تھا. بیٹا کہتا مجھے ڈیسک سے ملا، میں اس لیے لے آیا. ٹھیک ہے. ماں نے اتنا نہیں کہا کہ بیٹا واپس اسکول میں دے کے آؤ پرنسپل کو، وہ خود دے دے گے کسی کو. تیسرے دن بیٹا کسی کی کتاب لے کے آ رہا، کہاں سے ملی؟ کہتا میرے بیگ کے اوپر پڑی ہوئی تھی، میں لے آیا. ماں اسکول میں نہیں گئی، نہیں پوچھا کہ یہ کتاب کس کی ہے. بیٹا جس کی ہے اس کو دو، پرنسپل کو دو. بڑا ہو گیا اور بیٹا بینک لوٹ کے آ گیا، کسی کے گھر ڈاکہ مار کے آ گیا. لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے. غلطی کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ جب وہ پہلے دن پینسل یا شارپنر لے کے آیا تھا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. چھوٹے بچے چھوٹی باتیں، لیکن یہی باتیں اگر بڑی ہوتی جائیں بچے کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ، تو یہ بہت بڑی ہو جاتی ہیں اور بہت خطرناک ہو جاتی ہیں. احساس سے ذمہ داری. اچھا ایک بچی کا واقعہ ہوا تھا، اس کا کیا نام تھا، آج سے 3 سال پہلے، جس کے فادر گئے تھے عمرہ کے لیے، پورے پاکستان میں دیکھا تھا. اس بچی زینب کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں، دیکھا نا، جو 6 7 سال 8 سال کی بچی تھی. وہ بڑی پیاری تھی اپنے باپ کی. اب 2 چیزیں ہیں، باپ بڑا نیک پرہیزگار بزرگ آدمی تھا. اب وہ اپنی بیٹی کسی رشتہ دار کے حوالے کر کے خود عمرہ کا فرض ادا کرنے گئے، اور جو پیچھے ہوا وہ پورے ملک نے دیکھا. جو اس کے بعد اس بیٹی سے ہوا وہ پورے ملک نے دیکھا کہ کیا ہوا. اللہ معاف کرے کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ نہ ہو. یہ کیوں ہوا؟ کیا عمرہ ضروری تھا یا اس بیٹی کی حفاظت کی تربیت ضروری تھی؟ بیٹی ضروری تھی. لیکن وہ عمرہ کرنے چلے گئے. اگر وہ خود ہوتے پاس تو کبھی بھی اس بیٹی کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا، اتنا ظالمانہ قسم کا، صفاقانہ قسم کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ نے اولاد دی. ہمارا خیال ہے یہ بالکل یہ پودوں کی طرح ہے، فصل کی طرح. ہم باغ میں پودے لگاتے ہیں، پھل لگتا ہے، پھول لگتے ہیں. یہ نہیں کہ پھل لگ گیا، ہمیں اس پھل کو آندھیوں سے، طوفانوں سے، جانوروں سے، پرندوں سے، حشرات سے، بیماریوں سے بچانا ہوتا ہے، جیسے ہم اپنے مال مویشی کو بچاتے ہیں. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں سب اچھا نہیں ہے. ہم بہت خون خوار لوگ ہیں، بھائی خطرناک. اتنا ہم گندے ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. ہم بہن کو بہن نہیں سمجھتے، ماں کو ماں نہیں سمجھتے. ہم انسانیت کا درد نہیں رکھتے، کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے
کہ ہماری گھروں میں تربیت کا فقدان ہے. ہم چاہتے ہیں اگر اچھی اولاد پیدا ہو، اچھی اولاد بنے، تو ہمیں اس بات کو بار بار اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ صبح سے لے کے رات تک ہمارا بچہ کیا کرتا ہے، کیا اس کی عادات ہیں جو گفتہ ہو رہی ہیں، اور کیسے اس کو بچانا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلیں. اذان تو نہیں ہو رہی؟ اذان کا تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں. اچھا اسکول، اب ہم ذرا اسکول پہ بات کرتے ہیں کہ میرا یہ دوسرا چکر ہے اسکول میں. میرے کولیگ ساتھی آتے رہے ٹریننگ کے لیے اور میں بھی آیا تھا ٹیچر ٹریننگ کے لیے. اب اسکول آپ کے لیے کیا کر رہا ہے یہ ذرا غور سے سنیں. پہلی چیز جو ہم نے، کیونکہ ہمارا تعلق تعلیم سے ہے اور ہم اسکولس کے ٹیچرز، اسکول کے پرنسپل سے ملتے ہیں، اسکول کی بلڈنگ دیکھتے ہیں، کتابیں کون سی پڑھائی جا رہی ہیں یہ دیکھتے ہیں، نظم و ضبط کیسا ہے، اور ان کے اندر جو مہارتیں ہیں وہ کیسے اس کو پروان چڑھاتے ہیں. ہمیں یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پہ جو سٹاف ہے یا جو ٹیچرز ہیں وہ سارے ماشاءاللہ بی ایس یا بی اے یا ایم اے کوالیفائڈ ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے سبجیکٹ پہ ان کو گرپ حاصل ہے. یعنی ایک ٹیچر میں جو چیزیں ہونی ہیں پڑھانے کے لیے وہ ان کے پاس ہیں. اس سلسلے میں سر نے مجھے بتایا کہ سال میں تقریباً ٹیچرز کے لیے وہ 5 سے 6 ٹریننگز کا انعقاد کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ٹیچرز اگر ٹرین ہوں گے، تربیت ہوگی تو بچوں کو اچھا پڑھا سکیں گے. یہ بڑی اچھی اسکول کی میں نے چیز دیکھی. پھر انہوں نے اسٹوڈنٹس موٹیویشنل ٹریننگز کروائی بچوں کے اندر اعتماد سازی کے لیے، کہ انہیں بھی احساس ہو کہ آپ بھی وہ اچھا رزلٹ لے سکتے ہیں جو بڑے بڑے شہروں میں لیتے ہیں. بچوں کی لکھائی کے لیے انہوں نے کیلی گرافی کا انتظام کیا، اور بچوں کی لکھائی اچھی کرنے کے لیے اس پہ انہوں نے کوشش کی. بلکہ 3-4 اسکولوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اس اسکول کے ساتھ ہم اسکول کے جو کمپٹیشنز ہیں یا اسکول کے جو انٹرنل ہمارے مقابلہ جات ہوں گے، ہم چاہیں گے کہ آپس میں وہ لکھائی کا مقابلہ کریں، اور جس کا مطلب اچھا رزلٹ آتا ہے اس کو انعام سے نوازیں. یہ بھی بڑی اچھی چیز. آئی ٹی کے لیے انہوں نے، چونکہ یہ جو بکس پڑھا رہے ہیں ہماری کمپنی کی، ان بکس کی ذرا کوالٹی سنیں کیا ہے. اگر پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے نہ ہو، دیہات ہے یا جو پرانے ہیں ذرا ایج کے ہیں، تو یہ جو کتابیں ان بچوں کو سر نے جن کا انتخاب کیا ہے یہ بیسٹ آف دا بیسٹ بکس ہیں. یہاں پہ کتابوں پہ آپ دیکھیے ڈبہ سا بنا ہوگا کیمرہ سا، اسے ہم QR کوڈ کہتے ہیں. آپ موبائل سے اس کو اسکین کریں، وہاں پہ ٹیچر آپ کو نظر آ جائے گا لیکچر دیتے ہوئے. یعنی اب آپ کا استاد یا استانی کتاب کے اندر بھی موجود ہے. اب سر نے یہ کیوں چنا؟ اس لیے کہ ٹیچر وہ دیکھے گی تو ٹرین ہوگی، اچھا پڑھائے گی ویڈیو کو. سر مجھے بتا رہے تھے کہ میرے پاس 2 ملٹی
میڈیا ہیں اس طرح کے پروجیکٹرز ملٹی میڈیا، جس پہ وہ دیوار پہ بڑا کر کے ہم بچوں کو وہ ویڈیو لیکچرز دکھاتے ہیں، اینیمیٹڈ موویز دکھاتے ہیں، بچوں چھوٹے بچوں کو کارٹون